اللہ تو اب میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں سب سے پہلے مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز ہمیں سنائیں. تو یہ ماشاءاللہ ان کے کافی درینہ ہم سفر ساتھی بھی رہے ہیں ساتھ. تو ہمیں قاری عبدالحفیظ صاحب سے ہم ان کا سلسلہ شروع کریں. جی ماشاءاللہ حاجی عبدالرزاق صاحب آپ نے ابتدا بہت اچھی کی ہے. وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے. بہت زیادہ قاری صاحب محبت کرتے تھے، میرے سر پہ دست شفقت رکھا کرتے تھے، اور جیسے قاری صاحب محبت کیا کرتے تھے آج ان کی اولاد بھی، ان کے جتنے فرزندان ہیں، قاری مدثر صاحب، بھائی صہیب رضا الحفیظ صاحب، قاری مصباح الحفیظ صاحب، مفتی طلحہ صاحب، جتنے ان کے فرزندان ہیں، بھائی معاویہ صاحب، بلکہ ان کے قاری صاحب کے جو پوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ قاری صاحب جیسے محبت کرتے تھے ویسے ہی کرتے ہیں. تو یہ حاجی صاحب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے، قاری صاحب کی اللہ قبر منور فرمائے. قاری صاحب کے جتنے فرزندان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں رحمتوں سے نوازے. تو حاجی صاحب کا یہ حکم ہے، چلے میں انشاءاللہ پورا کر دیتا ہوں. فرمایا مولا کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بھائی صاحب ترجمہ بھی ہو جائے. جی جی بے شک بے شک. جی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے پھر ساتھ ساتھ ترجمہ کیا کرتے تھے. قاری صاحب کیا کرتے سن آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے، آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے، عزت و عظمت کیا کہنے، رفعت و درجت کیا کہنے، آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے. چند کھجوریں رکھے نبی 1400 صحابہ تھے، لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے. حاجی صاحب لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے، رزق میں برکت کیا کہنے، آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا ماشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ٹھار ہوا. تو اب ہمیں قاری اسماعیل عتیق صاحب. ماشاءاللہ جی بالکل ماشاءاللہ جی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے. للکار شہین حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب. آئی صاحب ہمارے جیسے تو ہزار بھی ہوں، ایک قاری اسماعیل عتیق صاحب نہیں بن سکتے. وہ جب کہتے ہیں نا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی. جی شیخ اب ہمیں یوسف پسروری صاحب سنا دیں. جی ماشاءاللہ شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. حضرت پسروری صاحب جب قرآن پڑھا کرتے ہیں تو فرمایا کرتے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِي وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ماشاءاللہ جی اب آپ قاری محمد خالد مجاز. صدقے جاواں قربان جاواں او لوگوں کون میرا کملی والا، ساری دنیا تو اللہ میرا کملی والا. مالک کائنات نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام.
قاری صاحب جدو ترجمہ کریا کردے نے پڑھیا کردے نے سبحان اللہ او لوگوں کون میرا کملی والا اللہ نے فلکات بلایا سی معراج کرایا سی سونا میاں محمد یاسین کوکب صاحب اللہ نے فلکات بلایا سی معراج کرایا سی سونا فلکات جا کے بنیا مہمان بڑا سونا او میرے کملی والے دا ہے دے شان بڑا سونا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ قاری بنیا بھی نابل صاحب اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ تا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری عثمان شاکر صاحب عزیزان من آنا میرے مسلمان ویران توجہ کر دے جانا اللہ فرمان دینے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں یار ہمارے منہ سے ابھی قاری صاحب کا پورا نام ہی نہیں نکلتا تو آپ فوراً اس کی کاپی کر دیتے ہیں یہ آپ کے اندر کیا کوئی ریکارڈنگ ہے یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے میرے میں کچھ بھی نہیں ہے قاری یاسین بلوچ صاحب ہائے ہائے میرے بھائیو میرے ویروں کڈا پیارا نبی ہے کنا سونا نبی ہے کنی شان والا نبی ہے کنے مقام والا نبی ہے ہائے ہائے اللہ فرمائے دین قد نرا تقلب وجهك في السماء کی گل ہے سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھتے ذرا ٹائٹ ہو کے بڑا سبحان اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب صحت ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور میں گزارش کراں گا کہ دوست احباب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب کو دعا کرایا کرو مستجاب الدعوات استینے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے جی قاری صاحب اب تھوڑا مشکل مجھے لگتا ہے آپ کو ہوگی تھوڑے سے علماء کرام چینج کرنے لگے ہیں قاری عبداللہ شیخو پوری صاحب حافظ عبداللہ صاحب توجہ کی دیئے مرد کرنا جانا اللہ پاک نے کی فرمایا ہے سن ذرا دھیان سن مرد کرنا جانا اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے حافظ صاحب نے آج صاحب قرآن پڑھنا تے کہنا آج سن ذرا دھیان سن لے آج قرآن دی آیتاں مینوں آندیاں نے کوئی آندی عبداللہ منوں پڑھ لے کوئی آندی عبداللہ منوں پڑھ لے اب میں کہ کھلو جا تیری بار بھی آ جاندی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ماشاءاللہ جی آمین جی آمین قاری محمد حنیف ربانی صاحب میرے نبی تے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایوہ المزمل سبحان اللہ تے کہو اللہ فرمان دینے یا او ایک کیڑا ایڈا ضروری ہے بھی جلسہ ہی ہوئے تے سبحان اللہ کہنا ہے حاجی صاحب انٹرویو لینڈ ہے نے تسی کہہ دیو سبحان اللہ ذرا کہو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا تو پھر حضرت ربانی صاحب جو ترجمہ کریا کر دینے فرمایا کر دینے فرمان دینے کٹن راتا مسلیتے کھولوتے پیر سوج جاؤں اللہ آنکھیں نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہوئے شاہ عبدالغنی محمدی رحمت اللہ
اللہ اکبر حاجی صاحب، آپ نے کس ہستی کا نام لیا ہے؟ حاجی صاحب وہ اتنی عظیم ہستی تھی، ولی کامل سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں کاموں کی میں صاحب جب جمعہ پڑھاتا تھا نا تو پرانے بزرگ بتاتے تھے کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو پرندے رک رک کے سنا کرتے تھے، میرا سید پڑھیا کرتا سی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ فارسی دے ایسا اشعار پڑھیا کردے سن تے فرمایا کردے سن، یکی دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یکی دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یکی دانم واہ سیدہ، یکی دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو، چوتے گلا بدستاری بیا تنہا چغمداری، مچوں از غیر حق یاری کہ لا فتح الا تسی کہنا ہے فارسی سمجھ نہیں آئی، حضرت سید صاحب نے پھر پنجابی ترجمہ کرنا، حاجی صاحب کہنا لا الہ دے آکھن کار اور اعلان کوئی الا اللہ دے آکھن کار کوئی من لیوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھن کار تیرے دل دا کفر گیوئی، اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا ڈوب گیوئی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی۔ اب ہمارے صرف 2 یا 3 رہ گئے ہیں تو کوشش تو ہم یہی کریں گے کہ قاری صاحب کو کسی نہ کسی کے اوپر پھنسائیں، لیکن بہرحال مجھے امید ہے قاری صاحب نکلتے ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے مزید علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ شیخ ہمیں اب یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میرے قائد دی قبر منور فرما، اللہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے یزدانی شہید نے آج صاحب جدو قرآن پڑھنا تے موتی برو دینے، میرے قائد نے پڑھنا تے نال کہنا ربا قرآن کا دے پھلان دا گلدستہ بنا دیتا ہے، اللہ قرآن کا دے موتیاں دیاں لڑیاں برو دیتیاں تے کیویں پڑھنا؟ آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے کل ان کانا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو پھر حاجی صاحب ترجمہ کرنا حضرت یزدانی شہید نے کی کہنا اوے تنوار دیوان منوار دیوان تنوار لاہوریا تنوار دیوان میں منوار دیوان۔ پوچھو میاں محمد یاسین کوکب صاحب کو لو جنہ سامنے بے کے حضرت یزدانی شہید دے خطابات سنے کیویں کہنا اوے تنوار دیوان میں منوار دیوان
مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اور چن وی کر کے دو کھنوار دیواں میں سے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد پیڑا پائیوار دیواں زبیر حیدر صاحب میں اولاد پیڑا پائیوار دیواں سنے بیویاں باب مائیوار دیواں اور سرد میرے وال تک ذرا سردار جگ تو میں جگوار دیواں اللہ جنہیں تھے بیٹھے نے جڑا اس جملے تے تڑپ کے آکے سبحان اللہ اللہ انہوں آج رات کملی والے دا خواب اندر دیدار کرا دے اور سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی تو میں پگوار دیواں جی ماشاءاللہ ناظرین ہمارے پاس اس وقت میسج کا یہ دیکھیں کافی لمبی چوڑی لسٹ آ چکی ہے. یہ کم از کم کوئی 17-18 مولوی ہیں. بھائی کہہ رہے ہیں ذوالقرنین بھائی کہہ رہے ہیں جی یہ ہمیں نا سارے مولویوں کی کاپی کروائیں, مگر ٹائم کی قلت کی پیش نظر میں صرف 2 مولویوں کی ان کی بات مانتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے برادر مکرم مولانا ہارون یاسر صاحب, سب سے پہلے تو دعا کرے اللہ پاک ان کے والد محترم کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. رستے میں تھے تو ان کی کال آئی حفظ صاحب کو کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. ان کا والد صاحب کو کوئی دل کا اٹیک کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ ہاسپٹل میں تھے, کافی پریشان تھے. تو سب سے پہلے حفظ صاحب کو میں ان کی طرف یہ اشارہ کرتا ہوں کہ آپ قاری ہارون یاسر صاحب کی. جی بالکل انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہوں. جیسے حاجی صاحب نے بتایا ہے بلغ اسلام برادر اکبر مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان اور خطیب پر تصیر حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب, ان کے والد محترم کی طبیعت علیل ہے. تمام دوست احباب دعا فرمائیں جو لائیو سن رہے ہیں, جو یہاں تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ صحت ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حاجی صاحب جب ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں نا, جلسوں پہ جاتے ہیں, قاری ہارون یاسر بغوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ, تو ان کے والد محترم کا یہ حکم ہے کہ آپ جب بھی پروگرام سے واپس آئیں آپ نے مجھے کال ضرور کرنی ہے. تو پھر حافظ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جب اپنے والد محترم کو بابا جی محمد حنیف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کو کال کرتے ہیں, تقریباً آدھا گھنٹہ بابا جی قاری صاحب کے والد محترم ان کو دعائیں دیتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی رحمت ہے اور ان کے بعد ان کے والدین کی دوست احباب کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ مزید سلامت رکھے. جب پھر اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا کرتے ہیں نا مدینے دے شیر جدو پڑھیا کر دینے اللہ جاندا ہے, پھر کون برے قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب. بابا جی آندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں, جدوں کنداں دسن مدینے دیاں, تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں, اور دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں, واہ رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے. اور ایک شعر میرے ذہن چ اور یاد آ گیا, قاری صاحب پڑھیا کر دیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا شعر ہے. جدو پھر اللہ جاندا قاری ہارون یاسر صاحب اپنے انداز سے پڑھیا کر دیں, وہ ساڑھے رنگے تے ہزاراں بھی ہوندے, قاری ہارون یاسر بغوی صاحب نہیں بندے. اللہ جاندا جدو پھر پڑھیا کر دیں, او عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر, عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر, نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر, نہ ویکھی کم شریکاں دے. تسی بھی بولنا سکھ مل دے جے نال نصیباں دے. زبیر صاحب تسی کیوں نہیں بول دے سکھ مل دے جے نال نصیباں دے. حاجی صاحب بولو سکھ مل دے جے نال نصیباں دے. محل ویکھ
کہ چکی ٹاوی نام ایویں اپنا آپ گواوی نا اوخو وڈنائی جو کچھ بیجاں گے سکھ مل دے جنال نصیبان دے. ماشاءاللہ ناظرین، یہ میں نے تقریباً کوئی 14-15 علماء کرام سے یہ ایک علماء کرام چنا تھا کہ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ ان کی کاپی نہیں کر سکیں گے، مگر سارے علماء کرام سے سب سے زیادہ کاپی انہوں نے کی. آج صاحب میں الحمدللہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں 24 گھنٹے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا دین سنانے جاتے ہیں. رات بھی ہم ضلع فیصل آباد جڑا والا میں ایک پروگرام تھا بہت عظیم الشان، للکار شہین قاری اسماعیل عتیق صاحب بھی تھے اور میں بھی الحمدللہ تھا، اور بلغ اسلام قاری محمد ارونی یاسر بگوی صاحب کا ماشاءاللہ بہت پیارا وہاں پہ خطاب ہوا. تو ہمارے میرے وہ بڑے بھائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، میں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ میں نے کوشش کی ہے، اللہ نے رحمت فرما دی. آپ سب یہ ایک دوست پنجابی چ کہہ رہا جی، پنجابی چ ایک سوال ہے، انہوں نے پوچھو. ایک دوست دا سوال ہے، میرا خیال تواڈے جانن والا ہے، تے اس تو بعد آخری مولوی دی انشاءاللہ خطیب ملت دی کاپی انشاءاللہ آپ صاحب اگر ریکویسٹ کریں گے. وہ دوست کہہ رہا کہندا ہے جی آپ صاحب نو پوچھو کہ جدوں تسی مدرسے ٹائم دے وچ سی تے ایک تسی پہلے تے دسو بھی کنے کو شرارتی سی تے دوجی ایک وہ شرارت دسو جڑا سرہانا بنیا سی، او دسو ذرا کی ہے. ایسا میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ جو ہے ہمارا وہ سبق میں دھیان ہوتا تھا. پنجابی دس ہے کہ اردو؟ زیادہ الحمدللہ سبق جی ساڈا پڑھائی جی دھیان ہوتا سی تے اے اللہ دا فضل و کرم ہے. لیکن دوست صاحب محبت کرتے سن طالب علمی دور دے اندر. وہ جڑی گل تسی کہہ رہے نا بھی وہ سرہانا بننے تھے، وہ میں نہیں سی بنیا. وہ ایک حافظ صاحب سن چونیاں دے سن، میں انہاں دا نام رہن دینا، چلو نام نہیں لیندے آپاں. تے ہمارے ساڈے دوست ہی نے، وہ نہ پڑھتے سن چونیاں تے پڑھ رہے سن کلاس دے اندر. تے ساڈا ایک دوست تے وہ نہ کول کتے پیا سی سرہانا. وہ حافظ صاحب نبینے سن بیچارے. تو وہ دوسرے بھائی نے کی کیتا، وہ سرہانا نہ حافظ صاحب دی قمیض نال بن دیتا. تو وہ حافظ صاحب اٹھے واش روم دی چھٹی لے کے قاری صاحب کو جان لگے. تو قاری صاحب آنے اوئے نام تے انہیں میں لینا. قاری صاحب کہنے لگے اوئے یا کی تم پیچھے بنی پھرنا ہے؟ آنا استاد جی فلاں لڑکے دا کام میں. وہ قاری صاحب نے پھر بلا کے انہوں نے ڈانٹیا بھی تے کوئی ایک دو ماریاں بھی تو یہ کیوں کام حافظ صاحب نے کیتا. آپ سب سکول ٹائم دا ایک اپنا ہی مزہ ہوئے گا. صحیح بات، صحیح بات، بالکل بڑا وقت یاد. لو جی ناظرین، ساڈا انٹرویو دا سلسلہ بالکل اختتام پذیر ہے تے اسی ہون قاری صاحب دے اگے ایک گزارش کرانگے کہ سانو خطیب ملت علامہ شہید دی اردو سپیکنگ دے اندر ایک ادھے منٹ دی کاپی کر کے تے سانو سنا دیو. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کون بن سکتا ہے، کون انہوں نے طرز لا سکتا ہے. ساڑھے رنگے لکھاں بھی ہوندے کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں بندے کہ تماکہ لاہور ہوندہ ہے، علاج جا کے ریاض ہوندہ ہے، اور جنازہ جا کے مسجد نبوی ہوندہ ہے، اور قبر جا کے جنت البقیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ چ بندی. تو حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے ان کے وہ آخری خطاب کے مجھے 2-3 الفاظ یاد ہے، میں انشاءاللہ وہی آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا واقعہ بیان فرما رہے تھے. تو فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے. برادری والے آگے، سسرال والے آگے. کہا عبد الرحمن کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا. کہا یہ بیٹی ہماری ہے، بیوی بھی چھین لی. جانے لگے اپنے عزیز اور اقارب آگے. کہا عبد الرحمن کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا. کہا یہ بیٹا ہمارا ہے، بیٹا بھی چھین لیا. بھائی آگے. کہا عبد الرحمن یہ مال ہمارا ہے، مال بھی چھین لیا. جب مکہ سے مدینہ پہنچے کونین کے تاجدار نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا، پلٹ کر دیکھا تو سامنے عبد الرحمن کھڑے. کہا عبد الرحمن کہاں ہے، کیسے آئے؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں. ماشاءاللہ ناظرین، علامہ صاحب کی ماشاءاللہ انہوں نے وہ بھی کاپی کر کے ہمیں سنا دی. کیا جذبے تھے.